اگر آپ کہیں کوئی چیز خریدنا چاہیں، پراپرٹی میں کوئی پلاٹ خریدنا چاہیں، کوئی مکان خریدنا چاہیں، تو آپ کو پہلے کن چیزوں کی احتیاط برتنی ہے؟ اگر آپ نے احتیاط نہ برتی تو آپ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستو، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کوئی چیز خریدنا چاہیں، پراپرٹی میں کوئی پلاٹ خریدنا چاہیں، کوئی مکان خریدنا چاہیں، تو آپ کو پہلے کن چیزوں کی احتیاط برتنی ہے؟ اگر آپ نے احتیاط نہ برتی تو آپ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی بھی آپ کے ہاتھ میں نہ آئے اور لاکھوں روپے آپ کے جو ہے نا کروڑوں روپے ضائع ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کوئی انویسٹمنٹ میں کوئی ایڈوانس دیں، کوئی پیسے دیں، آپ چند باتوں کو بہت ہی زیادہ اہم ہے جو کہ نوٹ رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ نئی معلومات آپ کو اپڈیٹس ملتی رہا کریں۔ تو دوستو، جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، تو جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس میں سب سے اہم چیز کاغذات ہیں۔ آپ کے کاغذات ہی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ کاغذات نہ ہوں تو وہ چیز کچرا ہے، اور کاغذات ہیں تو وہ سونا ہے۔ اور بعض دفعہ کاغذات جو ہے وہ آپ جب بھی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کاغذات ضرور چیک کریں۔ اچھا، کاغذات چیک کرنے کے جب آپ طریقہ کار یہ رکھیں کہ آپ کوئی ٹوکن دیں۔ آپ ہمیشہ ذہن میں کہ کوئی آپ نے پراپرٹی لینی ہے، آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی لینی ہے، تو آپ نے پہلے آپ نے ایک کنڈیشن چیک دے دیا 1 لاکھ روپے کا، یا آپ نے 10,000 روپے دے دیے، آپ نے 5,000 دے دیے، لیکن ایک شرط لگا دی کہ پہلے میں کاغذات اس کے چیک کروں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ نے سب سے پہلے اس کے کاغذات چیک کرنے، کسی قسم کا بھروسہ نہیں کرنا کسی پر بھی اس معاملے میں۔ اچھا، آپ ساتھ کاغذات چیک کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی اچھے ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کریں، وہ بھی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ سرکاری دفتر میں جانا ایک الگ چیز ہے معلومات کے لیے، لیکن کسی ایکسپرٹ سے، کسی سمجھدار آدمی سے، کوئی پراپرٹی اچھے ڈیلر ایجنٹ سے آپ رابطہ کریں۔ بعض ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، وکیل ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ آپ 2، 4، 5 کروڑ کی پراپرٹی لے رہے ہیں، لیکن آپ نے پیسے بچانے کے لیے تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں، لہٰذا اس مال میں کوئی رسک نہ لیں، آپ پیسے خرچ کریں اس کی معلومات کے لیے، چیکنگ کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب میں میں نے کسی صاحب کو ایک پلاٹ دلوایا تھا، وہ تقریباً قیمت تو اس کی 1 کروڑ سے نیچے تک تھی، لیکن ان کے کاغذات چیک کرانے میں 32,000 روپے خرچ ہوئے اور ہفتہ لگا تقریباً 32,000 روپے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے خرچ کیے، وہ سمجھدار آدمی تھے کہ انہوں نے جب یہ پلاٹ لینا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اطمینان حاصل کرنا ہے، تو 32,000 روپے انہوں نے دیے اس کاغذات کے چیک کرنے کے۔ ایک چھوٹے سے کاغذ ویریفیکیشن کا ملا، صرف چھوٹا سا کاغذ اس کے لیے ان کو۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پراپرٹی میں اتنے پیسے کو نہ دیکھیں، اور اپنے کسی وکیل کو کسی جگہ سے یا کسی بھی جن کا میں نے ذکر کیا ان سے رابطہ کر کے ضرور آپ دیکھیں۔ اچھا، آپ جب بھی پراپرٹی لیں، نمبر 1 آپ مالک سے ضرور ملیں۔ آپ بغیر مالک کے ملے ہوئے آپ کو اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے آپ کو مالک سے ملنا ہے ڈائریکٹ، آپ کو پراپرٹی خریدنے سے پہلے کہ آیا وہ مالک خود ہے یا اس نے کسی کو آگے کوئی بھائی بہن، کوئی بیٹا یا کسی اور کو آگے بڑھا دیا، ایون یہ کسی کی بیوی ہو یا شوہر ہو، تو وہ بھی آپ براہ راست ان سے ملے بغیر آپ اس کا سودا نہ کریں، ورنہ آپ رسک لیں گے۔ تو لہٰذا مالک سے ملنا ضروری ہے۔ پھر مالک سے مل کے بہت سی ایسی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جس کا آپ کو علم ویسے نہیں ہوتا، آپ کو ایجنٹ کو بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آپ کو ایجنٹ کو ہوتا، وہ بتاتے بھی نہیں اپنے چکر میں، یہ بھی ہے، لیکن آپ مالک سے مل کر وہ سوالات جب کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں سامنے آئیں گی، ان آؤٹس۔ اگر آپ پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو دیکھیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ نقص اگر ہے کوئی تو اس کو بتا کے بیچو، یعنی آپ کے کسی مکان یا کسی ایسی پراپرٹی میں کوئی ایسا واضح چیز ہے جس کو نقص سمجھتے ہیں، آپ بتا دینا چاہیے۔ کل کو اس کو تکلیف ہوگی تو آپ یہ بتا دیں، ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے سودے میں، یہ بیچنے والے کے لیے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب آپ جب کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا مالک سے ملیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں گے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ پراپرٹی خریدنے کے لیے آپ خود جائیں، اس جگہ کو دیکھیں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ کا بہت ہی کوئی بھائی عزیز، وہ تو چلو آپ کو صحیح ایڈوائس دے سکتا ہے، لیکن معاشرے میں لوگ اچھی ایڈوائس نہیں دیں گے۔
اور اس کی صحیح پکچر پیش نہیں کریں گے. لہذا آپ اپنے طور پہ خود جائیں, اس لوکیشن پہ جا کے دیکھیں. اور جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی سہولیات موجود ہیں, ویڈیوز مل جاتی ہیں اس کے اوپر لوکیشن پہ, گوگل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اور بھی اس طرح کی معلومات ہیں جس کے ذریعے اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں. یوٹیوب سے بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, ہماری بھی ویڈیوز کئی جگہوں کی موجود ہے اس پہ وغیرہ وغیرہ. لہٰذا کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جب تک کہ آپ اس کو نظر سے اپنی دیکھ نہ لیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس میں کوئی ایک پیپر شارٹ ہونے سے قیمت جو ہے ایک دم سے, مثال کے طور پہ آپ گلشن اقبال کا کوئی بنگلہ ہے یا نارتھ ناظر آباد کوئی بنگلہ ہے, فیڈرل بیریا کا 5 کروڑ کا بنگلہ ہے. اب 5 کروڑ کے بنگلے میں ایک کاغذ کوئی وہ جو ہے نا ڈپلیکیٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے ہم CT فائل کہتے ہیں, جس کے اندر کوئی کاغذ مس ہو جائے, اس کا دوسرا کاغذ بنایا جائے یا کاغذ نہ ملا ہو, کوئی سائٹ پلان ہو, کوئی بھی کسی کو پوزیشن لیٹر ہو, فلاں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ہلکی سی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو پہ ایک دم سے 50 لاکھ روپے سے لے کر کروڑ روپے تک کا فرق پڑ جاتا ہے. جو چیز 4 کروڑ کی ہے وہ ایک دم 3.5 کروڑ کی آ جاتی ہے. تو یہ اتنا فرق آ جاتا ہے کسی بھی ایسی پراپرٹی جو کہ CT فائل کہلاتی ہے, وہ بکتی بھی مشکل سے ہے, CT فائل ہو جائے. لہٰذا اگر آپ نے کاغذات ہیں اس کو بہت سنبھال کے رکھیں. ایک بات اور اہم رکھی بات ہے کہ آپ کاغذات کو نہ صرف سنبھال کے رکھیں, اس کی کاپیاں بنا کر آپ کسی اور جگہ کسی اور گھر میں رکھوائیں کہ کہیں چوری ہو جائے, خدا نہ کرے غائب ہو جائے. تو لہٰذا اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھتے رہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں, اور اس میں ایک ایک کاغذ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے سائٹ پلان. دوستوں یاد رکھیں, سائٹ پلان جو ہے نا وہ آپ ضرور مانگیں کسی بھی پلاٹ لینے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ بلڈرز نے یہ فراڈ کیے ہیں, اور کہ وہ یہ کہ آپ نے سائٹ پلان لیے بغیر آپ نے بک کرا لیا. اس نے سائٹ پلان میں بتایا ہی نہیں کہ سائٹ پلان میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ کون سا پلاٹ ہے, رائٹ اور لیفٹ پہ کون سے پلاٹ, اس کا نمبر پڑا ہو اس کے اوپر, ویسٹ اوپن اس کو باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہو. معلوم چلا آپ 2 سال بعد گئے, آپ نے کہا تھا میں نے تو یہ پلاٹ بک, اس نے کہا بھائی یہ تھوڑی تھا, یہ غلط فہمی ہوگی, مسئلہ ہو گیا. معلوم چلا وہ اچھی لوکیشن کا پلاٹ تھا, وہ آپ نے وہ کسی اور کو بیچ دیا, اور وہ معلوم چلا آپ نے وہ سائٹ پلان دیکھا ہی نہیں تھا جس پہ آپ نے سائن کر لیا نہیں تھا, آپ کیس بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو کسی اور جگہ یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کو. لہٰذا سائٹ پلان ضرور دیکھیں, سائٹ پلان ضرور لیں, اس میں اطراف کے چاروں طرف کی چیزیں اس کو مینشن ہو کہ اطراف میں کون سے پلاٹ ہیں. اسی طرح آپ خریدنے سے پہلے بات کر رہا ہوں, خریدنے سے پہلے لوکیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لوکیشن ہی کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. لوکیشن میں آپ نے دیکھنا ہے خریدنے سے پہلے کہ وہ ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے, اوپن ہے, کیا ہے. آپ لوکیشن میں یہ دیکھنا کہ اطراف میں ماحول کیسا ہے, کہیں کوئی چوری ڈکیتیوں کا چکر تو نہیں ہے, کوئی انسیکیورٹیز کا مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی ایسی کمیونٹی رہتی ہو جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے, کوئی ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے دروازے پہ آپ کے راستے میں بیٹھ جائے تو معلوم چلا آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں وہاں سے. آپ دیکھیں نیا نظامات میں مسئلہ کیا ہے, نیا نظامات میں اور بہت سے مسئلے ہوں گے, وہ ظاہر ہے کہ وہ, لیکن ایک مسئلہ یہ کہ جو راستے ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. وہاں کچھ ایسی آبادیاں ہیں جہاں کسی بھی ہنگامی حالات ہنگامے ابل پڑے یا کوئی مسئلے ہو تو معلوم چلا وہ آبادی آ کے بیٹھ جائے گی اور آپ کا راستہ بند ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ راستے جو ہے نا وہ چھوٹے بھی ہیں. تو فی الحال تو یہ پرابلم ہے وہاں پر, اس وجہ سے بھی نئے نظامات کی وہ ویلیو نہیں ہے جس کی جو اس کی ویلیو جو جتنا اچھا انہوں نے بنایا ہے. وہ بات الگ ہے کہ وہ اپنا جو بارش ہو جاتی ہے, اب جیسے بارشوں کی مثال لے لیں, اب یہ بھی لوکیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ وہاں پہ معلومات کی نہیں کی کہ وہاں بارشیں ہوتی ہیں یا پانی کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. معلوم چلا بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو کہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈوب گئی اور اس کو نقصان پہنچا ہے. کئی جگہ ہیں, کسی نیا نظامات نہیں, بالکل کراچی پورا ڈوب گیا, کراچی میں کئی جگہیں ہیں. اسی لیے یہاں سے لوگوں نے رخ کیا بحریہ ٹاؤن کی طرف, اسی لیے رخ کیا لوگوں نے اسکیم 33 کی طرف, 45 کی طرف باہر نکلے کہ یار یہ تو شہر کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے, بڑا خطرناک ہے یہ معاملات ہیں. یا سیکورٹیز کی وجہ سے, انسیکورٹیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں نے جو ہے باؤنڈری وال پروجیکٹس پہ جو ہے ہاتھ ڈالا اور اس کی ویلیو ایک دم سے بڑھ گئی. تو لہٰذا آپ یہ بات بھی دیکھیں, خریدنے سے پہلے آپ نے اطراف کے ماحول کو دیکھنا ہے کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, لوکیلٹی کیسی ہے. ایون یہ کہ جس سوسائٹی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں, وہاں آپ کے جو لوگ ایسے تو نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھیں بچوں کی بڑی اہمیت ہے. جس جگہ آپ جا رہے ہیں آپ نے پیسے تو کم کرا لیے, کافی بڑے خوش ہو گئے, معلوم چلا وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ آپ کے بچے بگڑ رہے,
آپ کا ماحول ایسے ہے، بچے جو ہے بیڈ لینگویجز سیکھ رہے ہیں، سلائن لینگویج سیکھ رہے ہیں، غلط زبان بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مطلب یہ کہ نشہ تک کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں لینے سے پہلے وہاں کی معلومات ضرور کرنی. تو میرا موضوع یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی لیں، اس کی انویسٹمنٹ کریں، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ اپنی چیزوں کا اطمینان حاصل کریں. اس میں سب سے اہم چیز میں نے بتایا ڈاکومنٹس ہے. ڈاکومنٹس کے بعد یہ لوکیشن ہے اور مالک سے ملنا ہے اور آپ نے اپنی خود وزٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو جو ہے بہت ہی اہمیت ہے. اسی طرح ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ جب پلاٹ لیں کسی سوسائٹی میں اگر لیتے ہیں تو سوسائٹی کے دفتر ضرور رابطہ کریں. سوسائٹی کے دفتر ضرور رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے. بعض دفعہ لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں لیکن معلوم چلا ڈیولپمنٹ پے نہیں ہے، اور معلوم چلا کہ 3.5-4 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ پے کرنی ہوتا ہی نہیں، آپ نے لے لیا، معلوم چلا 3.5-4 لاکھ روپے آپ کو جو ہے نا ٹھک گئے. اسی طرح جو ہے نا کوئی ڈیوز کلیئر نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا ٹرانسفر کی اپلائی کیا، تو لہٰذا آپ سوسائٹی سے جائیں، وہاں کے ڈیوز معلوم کریں، وہاں کے پلاٹ کی حقیقت معلوم چلیں کہ مالک اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے، مالک اس کا موجود ہے کہ نہیں ہے، یا اگر مالک سے مل بھی چکے ہیں تو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں. تو لہٰذا یہ سب چیزیں آپ کو سوسائٹی سے ملیں گی. پھر سوسائٹی جا کے بھی اندازہ ہوگا بہت چیزوں کہ سوسائٹی کتنی الرٹ ہے، ان چیزوں میں کتنی آپ کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے. اسی طرح جب آپ مکان لیتے ہیں تو اس کی تعمیرات ضرور دیکھیں. آپ کو 1000 2000 5000 دینے پڑے کسی انجینئر کو، کسی ٹیکنیکل آدمی کو، وہ لا کے اس کو وزٹ کروائیں، کھانا کھلا دیں، تو اس کو جو ہے مطلب لا کے دکھائیں اور دکھائیں کہ وہاں کنسٹرکشن کیسی ہے. معلوم چلا آپ نے جو ہے بڑے خوش جو ہے 4 کروڑ کا مکان خرید لیا، معلوم چلا وہ مکان میں جو ہے ایسی پرابلم ہے، سیوریج کی ایسی پرابلم ہے جس کو سالو ہی نہیں ہو سکتی اور بہت بڑی رقم لگے گی. معلوم چلا آپ نے جو ہے نا وہ یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ اس کی جو ہے وہ لوکیشن میں یعنی وینٹیلیشن ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کشادگی ہے کہ نہیں ہے، کمرے کیسے بنے ہوئے ہیں، بس آپ نے لے لیا لیکن یہ چیزیں آپ نے خیال نہیں کیا. لہٰذا آپ اسی طرح تعمیرات کیسی ہے، اس کے پلرز کیسے بنے ہیں، فاؤنڈیشن کیسی بنی ہوئی ہے. معلوم چلا آپ اگلے سال 5 سال 10 سال تو چلے گا نہیں اور آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ دے دی، تو اس سے بہتر یہ کہ آپ ڈیمولش مکان لے لیں جس کو آپ خود بنا لیں. تو لہٰذا آپ خریدنے سے پہلے کسی ایکسپرٹ کو لا کے اگر مکان بنا ہوا ہے وہ ضرور دکھا دیں. کمرشل کے بارے میں بھی آپ معلومات ضرور کر لیں کہ بائی برتھ کمرشل ہے کہ نہیں ہے. معلوم چلا کمرشل لے لیا آپ نے، بھائی کمرشل دیکھو، کمرشل تھا بھی نہیں تھی، وہ بائی ہسٹری کمرشل ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی ہسٹری ضرور دیکھیں، اس کی کمرشل وہ دیکھیں کمرشل اس کی بات ہے کہ نہیں. پھر اس پہ وائلیشن تو نہیں گئی ہے، تعمیرات میں وائلیشن تو نہیں گئی، آپ نے تو لے لیا، معلوم چلا وہ جو ہے آپ کا کل کو جو ہے وہ معلوم چلا کہ وہ توڑنے کے لیے آ گئے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ CT فائل تو نہیں، میں نے بتا دیا آپ کو. اسی طرح آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی چائنا کٹنگ تو نہیں ہے. معلوم چلا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مکان خرید لیتے ہیں وہ چائنا کٹنگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگوں نے پورشن بنائے ہیں پرائیویٹ پہ، یاد رکھے کہ پورشن بنانا ناجائز ہے. کمرشل اگر بنا ہوا ہے اور گراؤنڈ پلس کسی کی 3 کی پرمیشن ہے تو گراؤنڈ پلس 3 سے اوپر لے آتا ہے تو وہ غلط ہے پھر. لیکن اگر کمرشل ہے تو پورشن جائز ہے، جو حدود لمیٹیشنز کے اندر ہے. لیکن اگر پرائیویٹ ہے اور پرائیویٹ میں اگر وہ آپ اس نے یعنی یہ ہے کہ وہ وائلیشن کی ہے اور آپ نے جو ہے مطلب وہ اس نے اگر آپ پورشن جو لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس پہ لیز بھی نہیں ہوتا اور لیز پہ آپ کو لون بھی نہیں ملتا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ رسک میں رہے گا. آج سے 10 سال 20 سال بعد آپ کہیں مکان چھوڑ کے گئے اور معلوم چلا وہ کوئی اور آگے مالک مکان خود نے قبضہ کر لیا، معلوم چلا کیس چل رہا ہے، کیونکہ قانونی حیثیت تو آپ کی ہے ہی نہیں کہ آپ کیس لڑ سکیں. بس یہ پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں نے رجسٹری دیتے تھے. تو لہٰذا دوستوں ساتھیوں یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ کے پاس ان سب کی چیزیں پتہ ہونے چاہیے. اچھا ایک چیز اور ہے ذہن میں رہ گئی میرے کہ وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو کی پاس ہسٹری دیکھیں. یہ آج سے 10 سال پہلے اس مکان کی اس پلاٹ کی ویلیو کیا تھی، 5 سال پہلے کیا تھی، 2 سال پہلے کیا تھی. یہ ہسٹری آپ کو جو ہے مل بھی جاتی ہے. آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو اس کے سافٹ ویئر موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیں گی کہ اس کی ویلیو کس طرح بڑھ رہی ہے. تو وہ گراف جو ہے آپ کو بتائے گا کہ اس کی ویلیو کس طرح بڑھ رہی ہے اور اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا کہ کل آپ کو جو ہے یہ اس کی ویلیو جو ہے اچھی ہو جائے گی. دوستوں یہ ساری باتیں تھیں، امید آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی. اجازت دیجیے، انتخاب سوری کو. اللہ حافظ.